السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ میں ریپبلکن کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اگر وہ آئندہ امریکی صدارتی انتخابات ڈیموکریٹ کملا ہیرس سے ہار گئے تو امریکی یہودیوں کی بقا اور اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ آج لاس ویگاس میں ایک ریزورٹ میں ریپبلکن جیوش کولیشن کی سالانہ کانفرنس میں سیٹلائٹ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہودی ووٹروں کو اپنی مہم کی حمایت کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے ہیرس کو اسرائیل کے لیے خطرہ قرار دیا اور خود کو اس ملک کا دفاع کرنے والا قرار دیا۔ اپنے اتحادی عطیہ دہندگان سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اگر کملا ہیرس صدر بن گئی تو اسرائیل کا وجود باقی نہیں بچے گا۔ یہودی رائے دہندگان سے ووٹ مانگنے اور ڈیموکریٹس کی حمایت کرنے والوں کو نہ سمجھنے کا اظہار کرنے والے ٹرمپ نے تبصرہ کیا کہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دینے والے یہودی امریکیوں کے دماغوں کا ٹیسٹ کیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ گزشتہ انتخابات میں صدر منتخب ہوتے ہیں تو 7 اکتوبر کو حماس اسرائیل پر حملہ نہ کرتی۔ ٹرمپ کے بیانات کے برخلاف ہیرس کی انتخابی مہم کی ٹیم کے طرف سے دیے گئے بیان میں کہا گیا تھا کہ ٹرمپ یہودی امریکیوں کی کھلے عام توہین کرتے ہیں اور اگر یہ ان کے ذاتی مفادات کے مطابق ہو تو یہ اچانک اسرائیل سے منہ پھیر لیتے۔ امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں جہاں ڈیموکریٹ پارٹی کی کملا ہیرس اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلہ ہے، وہیں ایریزونا، نیواڈا، وسکونسن، میشیگن، پینسلوانیا کے نتائج سے عام انتخابات کا فیصلہ ہوگا۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے امریکہ انتظامیہ کے غزہ میں فائر بندی معاہدے سے متعلق بیان کی تردید کی اور کہا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ طے پانے کے قریب نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے امریکی چینل فاکس نیوز کے لیے انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم غزہ میں فائر بندی سمجھوتے کے 90% حد تک مکمل ہونے کے بارے میں جو بائیڈن انتظامیہ کے بیان کو درست خیال نہیں کرتے۔ نتنیاہو نے کہا کہ حماس نے جو بائیڈن انتظامیہ کا رائے عامہ کے لیے اعلان کردہ سمجھوتا بھی اور ماہ جولائی میں ایجنڈے پر آنے والے سمجھوتے بھی مسترد کر دیے تھے۔ حماس کی واحد خواہش اسرائیلی فوجیوں کا غزہ سے انخلا ہے۔ نتنیاہو نے فلاڈیلفی راہداری پر کنٹرول برقرار رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ ایسا ہم غزہ میں حماس کے دوبارہ سرباب کرنے اور قیدیوں کے مصر کی طرف فرار کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے تل ابیب کابینہ میں بھی اس موضوع پر بات کی ہے اور تقریباً ہر ایک نے راہداری پر کنٹرول برقرار رکھنے کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی۔ اس موضوع پر ہمیں اسرائیلی رائے عامہ کی حمایت بھی حاصل ہے، لہٰذا ہم فلاڈیلفی راہداری کا کنٹرول نہیں چھوڑیں گے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے مشیر برائے قومی سلامتی جان کربی نے ٹیلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ نتنیاہو اپنی طرف سے اپنی حیثیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اسرائیلی مخاطبین کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں گے۔ اگرچہ یہ کام ضرورت سے زیادہ دشوار ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ بعض رعایتیں دی جائیں اور قائدانہ حیثیت کا مظاہرہ کیا جائے تو ابھی بھی فائر بندی سمجھوتا ممکن ہے۔ ایک امریکی شخصیت کے سمجھوتا 90% مکمل ہو گیا۔ اس سے متعلقہ بیان کا جائزہ لیتے ہوئے جان کربی نے کہا ہے کہ آپ اسے خوش فہمی کہیں لیکن میں اسے درست کہوں گا۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ ہم سمجھوتے کے کس قدر قریب پہنچ گئے ہیں۔ سمجھوتے کے بنیادی ڈھانچے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس وقت ہم خاص طور پر قیدیوں کے تبادلے کے عملی پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ امریکہ وائٹ ہاؤس قومی سلامتی کے مشیر اطلاعات جان کربی نے کہا ہے کہ پوٹن ہمارے انتخابات کے بارے میں باتیں کرنا بند کریں اور بس کر دیں۔ جان کربی نے ٹیلی پریس کانفرنس میں امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بارے میں صدر پوٹن کے جاری کردہ بیانات پر رد عمل کا اظہار کیا۔ صدر پوٹن کا کملا ہیرس کے ساتھ تعاون سے متعلقہ بیان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پوٹن کو ہمارے انتخابات کے بارے میں بیانات دینا بند کر دینا چاہیے۔ انہیں ایسے یا ویسے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا اس کا فیصلہ امریکی عوام کریں گے۔ روسی صدر پوٹن کو ہمارے انتخابات کے بارے میں بیانات دینا بند کر دینا چاہیے۔ صدر پوٹن کو امریکی انتخابات کے بارے میں اظہار خیال کرنا یا پھر انتخابات میں مداخلت کرنا بند کر دینا چاہیے۔ واضح کہ صدر پوٹن نے روس کے شہر وسٹوک میں منعقدہ ایسٹ اکنامی فورم میں شرکت کی اور ایک سوال کے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے دل پسند صدر جو بائیڈن ہیں، اب وہ خود تو صدارتی انتخابات سے دستبردار ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے اپنے حامیوں سے کملا ہیرس کے ساتھ تعاون کا مطالبہ کیا ہے، لہٰذا ہم بھی ان کی خواہش پر ہیرس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ صدر روس نے کہا تھا کہ بلا شبہ فیصلہ امریکی عوام کا ہوگا اور وہ فیصلہ جو بھی ہو ہم اس کا احترام کریں گے۔ دل پسند کون ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں امریکی عوام کریں گے۔ حکومت برطانیہ نے صدیوں سے چلی آ رہی روایت کے خاتمے کے لیے تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے ہاؤس آف لارڈز میں اہم بل پیش کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حکومت برطانیہ نے ہاؤس آف لارڈز میں بیٹھنے اور ووٹ دینے کے بقیہ موروثی ساتھیوں کے حق کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی پارلیمانی اصلاحات کی تجویز پیش کی اور یہ 25 سالوں میں ایوان بالا میں سب سے اہم تبدیلی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آج اعلان کردہ اس بل کا مقصد گزشتہ 92 موروثی نشستوں کو ہٹانا ہے۔
جو صدیوں سے چلی آ رہی روایت کو ختم کرنا ہے۔ مجوزہ قانون سازی جس کے رواں سال 2024 میں ہی نافذ ہونے کی توقع ہے، خالی جائیدادوں کو پر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے اندرونی ضمنی انتخابات کے موجودہ نظام کو ختم کر دے گی۔ بل کی منظوری ہاؤس آف لارڈز کو مکمل طور پر غیر موثر کر دے گی اور طاقت میرٹ پر مبنی ایوان بالا کی طرف منتقل ہوگی۔ یہ اصلاحات 1999 میں ٹونی بلیئر کی حکومت کی طرف سے شروع ہوئے اس عمل کو پائے تکمیل تک پہنچائے گی، جس میں زیادہ تر موریثی نشستیں ختم کر دی گئی تھی، تاہم عارضی انتظام کے تحت ان کی کچھ تعداد کو برقرار رکھا گیا تھا۔ آئین کے وزیر نیک تھامس سائمنز نے اس اقدام کو ایک تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ قانون سازی میں موریثی اصول پرانا ہو چکا ہے۔ موجودہ بیانوں موریثی نشستوں پر تمام سفید فام مرد ہیں جن کی اوسط عمر تقریباً 70 سال ہے۔ ایک آبادیاتی ماہر کو معاصر برطانیہ کے غیر نمائندہ ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس اصلاحات میں مارشل اور لارڈ گریٹ چیمبرلین کو بھی ہٹایا جائے گا، جو دو اہم رسمی کردار ہیں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل اسٹالنبرگ نے چین سے اپیل کی ہے کہ وہ یوکرین جنگ میں روس کی مدد کرنا بند کر دیں۔ بیجنگ کی مدد جنگ کے دوام میں کردار ادا کرنے والا ایک اہم عنصر ہے۔ اسٹالنبرگ نے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ چین ایک ایسا ملک ہے جو روس کے زیر استعمال اسلحے کی متعدد اقسام کی پیداوار دے رہا ہے۔ بیجنگ کا یوکرین جنگ کو ہوا دینا اس کے اپنے مفادات اور اعتبار کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسٹالنبرگ نے کہا ہے کہ میں چین سے اپیل کرتا ہوں کہ روس کی غیر قانونی جنگ کے ساتھ تعاون کرنا بند کر دیں۔ وہ حضرت کے 2022 میں منعقدہ میڈرڈ سربراہی اجلاس کی منظور کردہ اسٹریٹجک کانسیپٹ دستاویز میں نیٹو نے پہلی دفعہ چین کو مستقل آزمائش عنصر قرار دیا تھا۔ روسی صدر پوٹن نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سرد جنگ کے بعد امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے کیے جانے والے معاہدے میں ان کی مدد کی۔ سبق نیوز کے مطابق روسی صدر پوٹن نے وسٹک شہر میں منعقدہ مشرقی اقتصادی فورم میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس حوالے سے ابتدائی مراحل میں انتہائی اہم اور بہتر کردار ادا کیا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کیونکہ ان کی اس مدد کے نتیجے میں 1 اگست کو ہمارے شہریوں کی واپسی ممکن ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قیدیوں کے حوالے سے کی جانے والی کارروائی میں متعدد دیگر ممالک نے بھی شرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ صدر پوٹن نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے تبادلے کے لیے جگہ فراہم کی تھی۔ سعودی انڈین دفاعی تعاون کمیٹی کا 6واں اجلاس گزشتہ روز ریاض میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت سعودی وزارت دفاع کے انڈر سیکریٹری برائے اسٹریٹجک امور ایویشن میجر جنرل سلمان حربی جبکہ انڈین وزارت دفاع کے انڈر سیکریٹری امیتا پرساد نے کی۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے افواج کے درمیان تربیت اور تجربات کے تبادلے، مشترکہ فوجی مشقوں، دفاعی صنعتی تعاون اور تحقیق و ترقی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ العربیہ کے مطابق فریقین نے باہمی اسٹریٹجک تعاون اور شراکت داری کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ مشترکہ کونسل نے مملکت کے ویژن 2030 کے تحت انڈیا کے اہم اقدامات جن میں میڈ ان انڈیا، اسٹارٹ فرام انڈیا، کلین انڈیا اور ڈیجیٹل انڈیا ہے کے مدنظر رکھتے ہوئے ہم آہنگی کو فروغ اور باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر غور کیا گیا۔ واضح کہ دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات کا آغاز 1947 کے بعد سے ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں استحکام آتا گیا۔ سعودی عرب کا شمار انڈیا کو تیل فراہم کرنے والے سب سے بڑے ملک میں ہوتا ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ مصر اور ترکیہ دو طرفہ تعلقات میں بھی اور علاقائی تعلقات میں بھی اپنی پوری ملک کی صلاحیت کے استعمال کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فیدان نے پریسٹن میں کوسووا کی نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور ڈیاسپورا وزیر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین اور غزہ کے حوالے سے مصر کو ایک فرنٹ ملک کی حیثیت حاصل ہے۔ اس موضوع پر مصر مصائب کا شکار بھی اور فریق بھی۔ مصر غزہ کے لیے انسانی امداد کی ترسیل اور جنگ بندی جیسے موضوعات پر بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس دور میں جب رافع سرحدی چوکی کھلی تھی، مصر نے غزہ کو انسانی امداد پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ فیدان نے کہا کہ العریش بندرگاہ کی امدادی کارروائیوں کے ذیل میں مصر ہلال احمر، ترکیہ ہلال احمر اور ترکیہ آفات و ہنگامی حالات ایجنسی آفات کی مشترکہ کارروائیوں کو موقع دیا تھا۔ خاص طور پر مسئلہ فلسطین پر ہمیں مصر کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مصر کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی اسٹیج پر افریقہ میں قیام استحکام کے لیے ہم نے مصر کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور لیبیا، سوڈان اور صومالیہ میں جھڑپوں کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون کے امکانات پر غور کیا۔ ہم نے مصری فریق کے ساتھ افریقہ کے باقی حصے میں زراعت اور تجارت کے موضوعات پر بھی مؤثر مذاکرات کیے ہیں۔
صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ترکیہ معروف ماڈل کے ساتھ ہمارا مقصد اپنے بچوں کی پرورش کھلے ذہن، وسیع نظر، قومی اور روحانی اقدار سے آراستہ، علم رکھنے والے اور عمر کے لحاظ سے ضروری مہارتوں کے حامل افراد کی شکل میں کرنا ہے۔ اردوغان نے 2024-25 تعلیمی سال کی افتتاحی تقریب اور استنبول لطفی کردار کانگریس اور نمائشی مرکز میں منعقدہ تعلیمی ٹیکنالوجیز اینڈ ریسرچ سمٹ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تعلیم میں تکنیکی بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے میں OECD ممالک میں سرفہرست ممالک میں سے ہیں۔ پیسا 2022 کی رپورٹ میں ڈیجیٹل وسائل کی کمی کی اطلاع دینے والے اسکولوں کی شرح OECD کی اوسط سے کافی کم ہے۔ ہم نے OECD ممالک کو ڈیجیٹل سیکھنے میں 51% کی بہتری کی شرح کے ساتھ اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ صدر اردوغان نے معروف ماڈل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صاف ذہن کے ساتھ قومی اور روحانی اقدار سے آراستہ اور عمر کے لحاظ سے ضروری علم اور مہارتوں کے ساتھ پروان چڑھائیں۔ جب امن کے لیے کام کرنے والے 3 انڈین شہریوں نے سن 2022 میں پاکستان کا دورہ کیا تو ان کے میزبانوں کی جانب سے انہیں آم کا ایک پودا پیش کیا گیا۔ 2 سال بعد دوستی کی علامت یہ پودا بڑھ کر نئے پھل اور سرحد پار دوستی کا ایک نیا بندھن بن گیا۔ عرب نیوز کے مطابق آم انڈیا اور پاکستان میں پھلوں کے بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے اور جہاں شاعری میں اس کا ذکر آتا ہے وہیں یہ سفارتکاری میں بھی کام آتا ہے۔ انڈیا میں آم کی 1000 سے زائد اقسام ہیں جو سائز، رنگ اور ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن جلد ہی ایک نئی قسم ان میں شامل ہو جائے گی۔ اسے دوستی کہا جائے گا اور یہ پاکستانی اور انڈین پھلوں کی پیوندکاری سے تیار کیا گیا ہے۔ آم کا درخت انڈین ریاست مہاراشٹر کے شہر پونے میں نشو نما پا رہا ہے، جسے نتن سوناونے، یوگیش وشوامتر اور جالندھر ناتھ چاولے نے لگایا تھا۔ امن کے لیے کام والے یہ کارکن مہاتما گاندھی کے امن کے اصولوں کی تبلیغ کرتے ہیں اور انہوں نے سن 2022 میں تقریباً 1 ماہ لاہور اور کراچی میں گزارا تھا۔ وشوامتر نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب 14 اگست 2022 کو ہم پاکستان سے رخصت ہو رہے تھے تو ہمارے ایک دوست ارشاد احمد نے ہمیں آم کا ایک پودا دیا تھا۔ ارشاد احمد نے کہا کہ ہماری طرف سے محبت کا پیغام لے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس پودے کو 22 اگست 2022 میں پونے لے گئے اور اسے لگایا۔ ہم بے یقینی کا شکار تھے کہ آیا یہ پودا زمین میں جڑیں مضبوط کرتا بھی ہے یا نہیں، لیکن اس پر نئے پتے اگنے لگے اور یہ نشو نما پاتا گیا۔ پھر ہم نے جنوری میں آم کے درخت کو انڈین آم کے ساتھ پیون کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب سوناونے کا کہنا ہے کہ آم کی شادی ایک نئی امید ہے۔ آم کا پودا صرف ایک حیاتیاتی پودا یا نباتاتی پودا نہیں ہے، یہ محبت اور ہمدردی کا گہرا تعلق ہے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور مسلم لیگ نواز کے سابق رہنما چودھری نثار علی خان کے درمیان طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ آج جمعے کو یہ ملاقات چودھری نثار علی خان کی رہائش گاہ پر ہوئی، جہاں شہباز شریف نے ان کی بہن کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ دونوں سیاسی رہنماؤں کے درمیان 7 سال بعد یہ پہلی ملاقات ہے۔ گزشتہ دنوں چودھری نثار علی خان کے ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا تھا، جو گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے خوش دامن بھی ہیں۔ شہباز شریف تعزیت کے لیے چودھری نثار کے پاس گئے تھے۔ ایک زمانے میں شہباز شریف اور چودھری نثار پاکستان مسلم لیگ نواز کے ستون سمجھے جاتے تھے۔